کوئی مسئلے مسائل پوچھن واسطے آمنہ دے لال دے کول آ کے بیٹھ جاتا ہے، تے جگہ دے پیر دے کولوں تعلیم حاصل کرتا ہے، مسئلے مسائل پوچھتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام دے سامنے بیٹھا ہے، تے ادھر بیٹھیاں ادا ایک بیٹا ننا بچہ آ جاتا ہے، یہ دوڑ کے اٹھتا ہے، تے اپنے بیٹے نو اپنے سینے نال لا لیتا ہے، تے اپنے بیٹے دی پیشانی تے بوسے دیتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تے اپنے بیٹے نو اپنی سچی رام دے اتے بٹھا لیتا ہے، اپنے گوڈے دے اتے بٹھا کے محبت پیار کرتا ہے، اسے بالاں دے اندر انگلیاں پھیرتا ہے۔ حضرات دیوکار میرے پاک پیغمبر اسلام نے باپ دا بیٹے نال پیار دیکھیا، نبی پاک دیاں اکھاں نم ہو جاندیاں نے، میرے پیارے پیغمبر دیاں اکھاں گلیاں ہو جاندیاں نے۔ حضرات دیوکار میرے پاک پیغمبر اسلام کو اللہ ذوالجلال نے 3 بیٹے عطا کیتے، تے تینوں ہی بچپن دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے کول بلا لے۔ حضرات دیوکار جب بندہ انج دے مناظر ویکھدا ہے تے بندے نو اپنی محرومیاں یاد آ جاندیاں نے۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے جدوں باپ بیٹے دا پیار دیکھیا، میرے نبی دیاں اکھاں بھی نم ہو جاندیاں نے۔ حضرات دیوکار فطرت دی بات ہے، اے انسان دی فطرت دے اندر شامل ہے۔ حضرات دیوکار میں دسنا کی چاہنا، تھوڑی جی دیر گزرتی ہے تے اس بندے دی ایک چھوٹی جی بیٹی دی طرف آ جاتی ہے، باپ نو لبدیاں مسجد دے اندر اپنے باپ دے کول آ جاندی ہے۔ ہن انہیں کیتا کہ انہیں اٹھ کے اپنی بیٹی نو اپنے سینے نال بھی کوئی نہیں لایا، اپنی بیٹی دی پیشانی تے بوسے بھی کوئی نہیں دیتے، تے اپنی بیٹی نو اپنی گود وچ بھی کوئی نہیں بٹھایا۔ بیٹی آندی ہے تے انہیں اس نمانی تھی بیٹی نو انج کر کے پاؤں کھڑے آئے تے انج پیچھے بٹھا دیتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ منظر میرے نبی نے ویکھے آئے تے میرے پاک پیغمبر اسلام غصے دے اندر آ جاندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے، او بیٹیا انصاف نہیں ہو کیتا، یہ بھی بے انصافی، یہ نہ سمجھی کہ کوئی گل نہیں۔ دیکھ لو میرے نبی نے فرمایا تو انصاف نہیں کیتا، عدل نہیں کیتا۔ بیٹا آیا تے اتنا پیار، بیٹی آئی ہے اینج کر کے نفرت شہر تے بٹھا دیتا ہی۔ نبی پاک اسلام فرماندے نے، اے میرے صحابی کو انہاں دوہاں دے درمیان انصاف نہیں کیتا، یعنی یہ بھی بے انصافی ہے۔ اسی طرح میرے پاک پیغمبر اسلام دے کول ایک بندہ آیا، کہنے لگا سونیا میں اپنے ایک پتر نو ایک پلاٹ دے دیتا ہے، او دے نام لا دیتا ہے، تے میری بیوی آندی ہے نبی پاک دے اوتے گواہ بنا کے لیا۔ سونیا میں تانوں گواہ بنان واسطے آیا، سونیا گواہ بن جاؤ کہ میں اپنے خلاف اپنا فلاں پلاٹ دے دیتا ہے۔ آمنہ دے لال یہ نہیں کہتا کہ میں گواہی دینا، نبی پاک نے تحقیق کی تھی۔ آپ فرماتے نے 10 تیرے اور بھی بیٹے ہیں کہ نہیں، یہاں اور بھی بیٹیاں ہیں کہ نہیں، ایسا سونیا میری اور بھی اولاد ہے، پر سونیا اے میرا بیٹا سب تو زیادہ فرما بردار ہے، سونیا اس واسطے میں انہیں پلاٹ دے دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے ایک تے حق تلفی کرنا ہے، ایک تے بے انصافیاں کرنا ہے، تے دوسرا انہاں بے انصافیاں تے مینوں گواہ بنان واسطے آ گیا ہے۔ فرمایا سارے نوں برابر دے، سارے نوں برابر دا حق دے توبہ دے۔ یہ بھی بے انصافی ہے کہ فلاں پتر میرا وہ جناب میرا فرما بردار ہے اور بہتیاں دکاناں تے بہتی زمین دینی ہے، وہ دوسرا میرا نافرمان ہے، انہوں نے آگ کر دیتا، انہوں نے کچھ نہیں دینا۔ جنہیں تیریاں نافرمانیاں کیتیاں انہوں سزا تو نہیں دینی، انہوں سزا رب نے دینی ہے، اور جڑی سزا تو دینی ہے یہ تمہیں کئی گنا زیادہ رب نے سزا دے گا۔ کہ جڑا تیرا فرما بردار ہے انہوں اجر تو نہیں دینا، تو دے سکتا ہی نہیں، انہوں انعام تو نہیں دینا، بلکہ انہوں انعام اور اجر عرشہ والے رب نے دینا ہے۔ جو تم دے رہا ہے یہ تمہیں اللہ کی جلال کئی ہزار گنا زیادہ ہے وہ عطا کرے۔
یعنی اولاد فرما بردار نہ فرمان ہوئے انہاں دی حق تلفی نہیں کرنی بلکہ حق برابر کے تقسیم کرنے نے آئیے ذرا غور کرتے جانا میرے پاک پیغمبر نے انصاف کا عدل کا حکم دیتا ہے اور انصاف دے وچ تے عدل دے وچ بھی فرق ہے انصاف تے عدل یہ دو لفظ نے دو معنی الگ الگ نے انصاف کا مطلب ہے برابر چیز تقسیم کرنا تے عدل کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو زیادہ ضرورت ہے زیادہ ضرورت ہے فہمی مشورے کے نال اگر کوئی بندہ زیادہ غریب ہے تو ان کو زیادہ دے سکتے ہو لیکن فہمی مشورے کے نال عدل و انصاف کا اس قدر اللہ دے پاک پیغمبر نے حکم دیتا کہ جڑا بندہ اپنے گھر دے اندر اپنے پنڈ دے اندر اپنے معاشرے دے اندر عدل و انصاف کرتا ہے انہیں مقام کی ملے گا آمینہ دے لال فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن انصاف کرنے والا ہے جڑا عدل کرنے والا ہے حق سچ دے فیصلے کرنے والا ہے وہ کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ دے دربار جائے گا تے اللہ اپنے عرش کو اللہ دے اوپر بیٹھا ہوئے گا اللہ اپنی کرسی دے اوپر بیٹھا ہوئے گا تے اللہ اپنے عرش دے دائیں پاسے یعنی سچے پاسے جس منبر دے اوپر اللہ ذو جلال بیٹھے ہون گے اللہ جس کرسی دے اوپر اللہ بیٹھے ہون گے وہ دے دائیں جانب اللہ نور دے منبر بنائے گا انہاں نور دے منبراں دے اوپر اللہ حق تے سچ دے فیصلے کرنے والیاں بھی بٹھا دے گا تھوڑا جہا بھی مسئلہ ہوئے چاہے 1 روپیہ دا ہی معاملہ ہوئے لیکن وہ دے وچ بھی ڈنڈی نہیں مارنی حق سچ دا فیصلہ کرنا انصاف کرنا اپنا ترازو درست رکھنا ہے ترازو میں اگر بڑی مانی تے ڈنڈی نہیں مارنی پہلی قومات کا اعتماد دوست کی وجہ تو تباہ ہوئیاں بے انصافی کی وجہ تو تباہ ہوئیاں رشوت خوری کی وجہ تو تباہ ہوئیاں سود کھان کی وجہ تو تباہ ہوئیاں آج کیڑا گناہ ہے کیڑا عیب ہے کیڑا سارے معاشرے میں پایا نہیں جاتا حضرات عزیز کا غور کرتے جانا اے جڑے خود مناظر رکھ کے فیصلے کرتے ہیں انہاں واسطے دستے عبرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا دور رسالت دور نبویت نبی پاک اسلام دے دور نبوی دے اندر ایک فاطمہ نامی عورت ہے قریش قبیلے دی بڑے اونچے خاندان دی عورت ہے بڑے مذہب اور معزز خاندان دی عورت فاطمہ ہے انہیں چوری کر رہی ہے کہ چوری بھی کوئی بڑی بڑی بات گاں چوری نہیں کی تھی بلکہ میرے دوست نے چادر چوری کی تھی ایک چادر چوری کر رہی ہے حضرات عزیز کا غور کرتے جانا انہیں ایک چادر چوری کی تھی معاملہ نبی پاک تک پہنچیا میرے نبی نے حق سچ دا فیصلہ کردے ہوئے آقا فرماندے نے ادا حد کر دیتا جائے تاکہ آئندہ تو معاشرے دے اندر کوئی چوری دی جرت نہ کر سکے اگر یہ قانون میرے تیرے ملک دے اندر آ جائے آج لوگ سمجھتے ہیں ظلم زیادتی ہے لیکن اگر کسی بندے دی چوری ہو جائے نا بہت بڑی ادو یہ کہتا ہے کہ باقی یہ قانون ہونا چاہیے اگر ایک قانون ساڈے ملک کے اندر معاشرے اندر آ جائے اللہ کی قسم ہے ملک امن کا کہوانا بن جائے چوریاں ختم ہو جا چوراں نوں پتہ ہے جڑے پیسے لگتے ہیں ادھے بھی دے دیتے ہیں انصاف کرنے والے لوگوں نے دے جانا اسی باہر آ جانا پھر چوریاں کریں گے ڈکیتیاں ماریں گے انہی وجہ تو حالات خراب ہوتے ہیں نبی پاک اسلام نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ ادا حد کر دیتا جائے یہ گلاں پہنچ گیا خاندان والیاں تک پہنچ جاندیاں نے یہ سارے کٹے ہو کے کہن لگے اگر ساڈے خاندان دی ایک عورت دا حد کر دیتا گیا اگر وہ دا باپ
سانوں ٹال دتا گیا ساری عزت خاک وچ مل جائے گی ساری معاشرے دے اندر ایک ٹکے دی عزت نہیں رہنی لوکاں نے کہنا اتنا معزز خاندان ہے اتنا امیر خاندان ہے تے پھر بھی انہاں دیاں عورتاں چوریاں کردیاں پھڑیاں گئیاں انہاں نے اپنی انا دا مسئلہ بنایا کہنے کہ کسی طریقے دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اس فیصلے تو روکیا جائے اگر ساڈے خاندان دی عورت رات کر دیتا گیا ساری عزت خاک وچ مل جائے گی ہن یہ لگنا شروع کرتے نے تے آندے کی نے کہنے لگے دیکھیے تے صحیح کہ نبی پاک اسلام دے کول ساری سفارش کیڑا لے کے جاندا ہے لب دیاں انہاں دیاں نظراں میرے نبی دے منہ کھولے بیٹے حضرت زید دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید دے بیجانیاں نے حضرت زید نو نبی پاک نے منہ کھولیا بیٹا قرار دیتا کہ یہ میرا بیٹا ہے ایڈا میں باپ ہاں انہاں دا بیٹا حضرت اسامہ بن زید نے آ کے لگیا کہنے لگے اسامہ بن زید نبی پاک تیرا بڑیاں محبتاں کردے نے تیرے نال بڑا پیار کردے نے لہذا تو ساری سفارش لے کے جا تو ساری سفارش کرے گا تے ساڈا کام بن جائے گا او دے بدلے اسی پیسہ دین واسطے تیار ہاں اسی زمین بھی نام لان واسطے تیار ہاں لیکن اس فیصلے دے اوتے غور و فکر کیتا جائے تے اس فیصلے نوں واپس لے آ جائے اس فیصلے نوں واپس لے کے تے کوئی ہور معاملہ سر نال طے کر لیا جائے حضرت اسامہ بن زید نبی پاک دا منہ بولیا پوتا اے نبی پاک دے کول آیا آمنہ دے لال نوں آ کے کہدا سونیا میں بنو قریش خاندان دی عورت فاطمہ دی سفارش لے کے آیا سونیا او دی سفارش کرن واسطے آیا او دا حق نہ کر دو او دے بدلے پیسہ دین واسطے تیار زمین دین واسطے تیار نے اللہ میرے پاک پیغمبر دی اکھاں غصے نال سرخ ہو جاندیاں نے اے ٹکے ٹکے دے اوتے من والے ہو ٹکے ٹکے دے اوتے اپنا ایمان بیچن والے ہو اور فیصلے نوں بدلن والے ہو دیکھو نبی پاک دی سیرت کی ہے میرے نبی دی اکھاں سرخ ہو جاندیاں نے غصے دے نال تے میرے آقا فرماندے نے اوے میرے بیٹے اوے میرے پوتے اسامہ بن زید او بے انصافیاں دے اوتے مینوں ماتا کرن واسطے آیا آقا فرماندے نے پہلیاں قوماں تباہی اس واسطے ہویاں کہ اس معاشرے دے اندر اگر کوئی غریب چوری کردا تے اونوں سزا ملدی اگر کوئی امیر چوری کردا تے اونوں اس واسطے چھڈ دتا جاندا کہ بڑا مالدار بڑا پیسے والا بڑا معزز گھرانے نال تعلق ہے اس واسطے چھڈ دتا جاندا معاف کر دتا جاندا آپ فرماندے نے میں اللہ دیاں حداں نوں پور نہیں کر سکدا میں اللہ دیاں حداں نوں توڑ نہیں سکدا اللہ نے حداں مقرر کیتیاں نے اور آپ نے طریقے الفاظ کے علاوہ سنو آج کوئی گدی نشین چوری کرے گدی نشین گناہ کرے تے کوئی گل نہیں گدی نشین بڑا چوری کرے تے کوئی گل نہیں کوئی ملازم کوئی تیرے پٹھے پان والا گناہ کرے تے سزا دینا ہے لیکن اگر کوئی بڑا امیر زیادہ چوری کرے تے انہوں چھڑ دینا ہے نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ سنو آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی اے میرے پوتے اے میرے بیٹے اسامہ بن زید اور والے قریش دے خاندان والے سن لو اے تے بنو قریش خاندان دی عورت فاطمہ ہے مینوں اللہ دی قسم ہے میں اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے آنا اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کردی تے میں او دا بھی حد کٹن تو دریگ نہ کردا حالانکہ نبی دی بیٹی چوری کر سکتی نہیں کر سکتی لیکن نبی پاک نے ایک ضابطہ بیان کر دیتا ایک اصول بیان کر دیتا کہ چوری بڑا کرے یا چھوٹا کرے جڑا اللہ نے قانون بنا دیتا ہے وہ قانون لاگو کر دیتا ہے آئیے ذرا غور کرتے جانا حق تے سچ دے فیصلے کرنے والے بن جاؤ کیونکہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان بے شک اللہ ذوالجلال انصاف کرن دا حکم دیندا ہے نیکی کرن دا حکم
حکم دیتا ہے. آئیے ذرا غور کرتے جانا جڑا بندہ حق تے سچ دے فیصلے کرتا ہے نبی پاک نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا 7 قسم کے لوگوں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. آج جڑا سورج چمک رہا ہے نا تقریباً 9 کروڑ میل بلندی پہ چمک رہا ہے لیکن قیامت کے دن یہ بالکل سارے سر دے ہوتے آ جائے گا اور زمین چنگیر میدان تانبے نہیں ہوئے گی. اس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا نہ کسی درخت کا نہ کسی مکان کا نہ کسی دکان کا کوئی سائے بان ہوئے گا ہی نہیں صرف اللہ دے عرش کا سایہ ہوئے گا. اب بدل بھی ختم ہو جائیں گے سارے آسمان بھی ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کا عرش باقی رہے گا. اللہ دے عرش کے سائے تلے اللہ 7 قسم کے لوگوں کو بٹھائے گا. انہاں دے وچوں ایک او بندہ جنوں اللہ نے حکمرانی دیتی انہیں انصاف کیتا عدل دے فیصلے کیتے یعنی وہ حکمران بنیا سربراہ بنیا پاویں اپنے گھر دا ہی بنیا پنڈ دا بنیا تحصیل دا بنیا ضلع دا بنیا ملک دا بنیا لیکن انہیں حق سچ دے فیصلے کیتے ہمیشہ حق نال فیصلے کرتا رہا. فرمایا اللہ ذو جلال اس حکمران میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے. میرے دوستو میرے بزرگو اگر اللہ دے عرش کا سایہ بننا چاہتے ہو انصاف کرنے والے بن جاؤ سچیاں گواہیاں دینے والے بن جاؤ. آئیے ذرا غور کرتے جانا نبی پاک علیہ السلام کا دور نبوی ہے. ایک مسلمان تے ایک یہودی کا جھگڑا ہو جاتا ہے. جھگڑا ہو گیا کسے گل تے مسلمان دا تے یہودی دا فیصلہ مقدمہ لے کے نبی پاک دے کول آئے نے. میرے آقا نے دوواں دیاں گلاں سنیاں نے اے نہیں آکھیا مسلمان دی گل سنا تے یہودی دی گل سن تو بغیر ہی فیصلہ کر دواں بلکہ نہیں میرے نبی نے دوواں دیاں گلاں سنیاں نے. حضرات میرے پاس